10% for saline to 10 gallons of IV fluid could save over 100 years. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کلینکل ٹاک. ناظرین, جس طرح پہلے ہم یہ شو جو ہے وہ میڈیکلی جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے کرتے ہیں, لیکن آج کا شو جو ہے وہ تھوڑا سا منفرد ہوگا, کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں اس ٹائم جو پورا ملک بلکہ پوری دنیا کو اگر ہم کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا کو اس ٹائم کووڈ-19 یعنی کہ کرونا نے اپنی زد میں لیا ہوا ہے اور ہر طرف اسی کی بات ہو رہی ہے. تو آج کلینکل ٹاک میں ہم نے اپنے مہمانوں کو جو مدعو کیا, اس میں میری کوشش رہے گی کہ ہم اس بیماری کو, اس وبا کو 3 طریقوں سے دیکھیں. ایک تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ اس کی میڈیکلی کیا حیثیت ہے, میڈیکلی اس کو کس طرح سے ہم آپ تک پہنچا سکتے ہیں یا اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سائیکولوجیکلی کیا ایفیکٹس پڑ رہے ہیں ہمارے لوگوں میں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہمیں بار بار کرنی پڑ رہی ہیں. فار ایگزامپل ہاتھ دھونے پڑ رہے ہیں, اور ایکسٹرا جو ہے وہ کانشیس ہوئے ہیں اس ٹائم اپنی ہیلتھ کے بارے میں, تو ان کا کیا کوئی نیگیٹو امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے ہماری لائف پہ, یا یہ کورونا جب تک ہے یہ جب تک رہے گا اور اس کے بعد جب ہم اس سے نکلیں گے انشاءاللہ عز و جل, تو کیا کوئی ایسے نیگیٹو پوائنٹس یا کوئی نیگیٹو چیزیں جو ہماری زندگی پہ, ہماری روزمرہ زندگی پہ رہ جائیں گی, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مذہبی حوالے سے اس بیماری کا کیا ہمارے اوپر اثر ہو رہا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ایز اے مسلم کہ ہماری عبادت گاہیں بند ہیں, ہمارے جو اللہ کو پکارنے کے راستے ہیں یا اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں وہ جو ہمیں اپنی عبادت گاہوں کی صورت میں میسر ہوتے ہیں وہاں پہ ہم نہیں جا پا رہے. تو کیا وہاں پہ نہ جانے کے لیے جو ہمیں طریقہ کار اختیار کرنا پڑ رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمیں انسٹرکشنز ہیں یا جو ہم پابندیاں ہیں, اس کا جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے کیا کہنا ہے, تو اس حوالے سے بھی ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور کراتے ہیں آپ کا تعارف. سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں مولانا وقاص خالد صاحب, اور یہ ہیں مذہبی اسکالر, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈاکٹر ہما موجود ہیں جو کہ ہمارے سندرس فاؤنڈیشن میں ایز اے ایم او کام کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ مس زوفی شاہ جو کہ ایم فل کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اور ان سے بھی آج بات کریں گے. سب سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. سب سے پہلے سب لوگوں کو تھینک یو سو مچ آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام میں آ کے. جی, سب سے پہلے تو ہم میڈیکلی بات کر لیتے ہیں کہ کووڈ-19 کرونا وائرس جو کہ اس ٹائم پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے, ہر طرف اسی کی بات ہو رہی ہے. میڈیکلی اس کی کیا حیثیت ہے؟ سر میڈیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں اس پوائنٹ آف ویو سے, تو یہ زونوٹک اینیملس جو ہیں بیسیکلی ان میں پریزنٹ تھا. اس کے بعد اس سے پہلے بھی بہت پہلے اس کی فارمز آ چکی ہیں, سارس کی فارم میں سعودی عرب میں, اور وہ گلف کنٹریز میں اس طرف آ چکا ہے. انفلوئنزا وغیرہ اس طرح اس فارم میں اس کی وہ اسی کی ٹائپس تھیں جو کہ دنیا میں آئی تھی. لیکن ابھی اس کا پینک اور یہ سب کچھ یہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے لیے نہ کوئی ویکسینیشن اویلیبل ہے اور نہ ہی کوئی میڈیسن جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے اویلیبل ہے. اس کے سائنس اور سمٹمس یہاں پر جو ہے وقتی طور پہ ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے قوت مدافعت جو ہے کسی بھی انسان کی, اس کو اسٹرانگ کرنا ہوگا. اچھا, یہ مطلب جس طرح بتایا جا رہا ہے کسی سے آپ نے ہاتھ نہیں ملانا, سوشل ڈسٹینس کے بارے سے باتیں ہو رہی ہیں, یہ کیوں اتنی زیادہ ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کے لیے کتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, یا جو ہم اپنا رہے ہیں یہ اس حد تک کافی ہے یا کس حد تک ہونی چاہیے؟ میرے خیال سے جس طرح اٹلی اور اسپین میں اگر ہم دیکھیں, ان لوگوں نے اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیا اور یہ چیز بہت زیادہ پھیل گئی. اگر ہم پاکستان میں اس طریقے سے اس چیز کو مینیج نہیں کریں گے, اگر ہم اس کو واقعی سیریس نہیں لیں گے, تو خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں بھی یہ وبا اسی طرح پھیل سکتی ہے. تو ہاتھ دھونا اور بلکہ ڈسٹینس رکھنا, اپنے گھر میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں جاب کر کے یا کھانا کھانے سے پہلے, وہ یا کسی سے ملنے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ماسک وغیرہ پہن کے رکھیں. اگر کسی کو کھانسی آ رہی ہے یا سنیزنگ ہو رہی ہے, چھینکیں آ رہی ہیں بہت زیادہ, یا ٹیمپریچر ہے, تو وہ انسان ماسک پہن کے رکھے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈسٹینس لوگوں سے 6 فیٹ ڈسٹینس, کیونکہ یہ سلائیوا کے تھرو اور ایئر ٹرانسمیشن جو ہے اس کے تھرو یہ اس نے اسپریڈ کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ جو اگر ہم اس کو سیریسلی نہیں لیں گے اور اگر ہم اپنے ہاتھ نہیں دھوئیں گے, کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پینک کریٹ کیا جا رہا ہے, خوف کریٹ کیا جا رہا ہے, لیکن
یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی چیز بہت سیریس ہوتی ہے تو تبھی اس کا جو ہے نا خوف کریٹ کیا جاتا ہے، پینک ہوتا ہے. ظاہری بات ہے گورنمنٹ بھی ہماری انوالو ہے اس چیز میں، اور باقی بھی ساری کنٹریز انوالو ہیں، پوری دنیا میں یہ پھیلا ہوا ہے. تو جن کنٹریز نے اس کو سیریسلی نہیں لیا یا انہوں نے وہ پریکاشن میجرز نہیں یوز کیے یا اپنی اسی طرح گیدرنگس وغیرہ اور وہ سب کچھ کیا، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ پرابلمس ہوئیں، بہت زیادہ ڈیتھس ہوئیں. جس طرح یو ایس اے میں ڈیلی بیسس پہ 25,000 ڈیتھس ہو رہی ہیں ڈیلی بیسس پہ. تو یہ ایک بہت ہی سیریس جو ہے سچویشن ہے. تو اس کے لیے بیٹر یہی ہے کہ جتنی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ جس طرح ٹی وی پہ بتا رہے ہیں، میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ، کہ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، 6 فیٹ ڈسٹینس مینٹین رکھیں. اگر کسی کو آپ کے گھر والوں میں سے یا فیملی میں چھوٹے بچے ہیں جس طرح ان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے یا پھر ان کو کوئی پہلے سے ایسا مرض ہے کہ وہ ویک ہیں بچے، تو ان لوگوں کو کیا ہے کہ ان کو آپ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں ایٹ لیسٹ، تاکہ جو گھر کے باقی افراد ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی ایلڈرلی لوگ ہیں جو بڑی ضعیف لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کو اکثر کھانسی یا گلا خراب اس طرح کی شکایت رہتی ہیں، تو ان کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور ان کا چیک اپ وغیرہ پراپر کروائیں، اور اگر ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے آپ ٹیسٹ کروائیں. اچھا جس طرح آپ نے یہ خود بھی ماسک پہنا ہوا ہے، یہ ماسک پہننا کیوں اتنا ضروری ہے؟ بار بار جو ہاتھوں کو دھونا ہے، اور ہاتھ کو کس طرح سے جو میڈیکلی اپرووڈ جو چیزیں ہیں کس طرح سے کتنی دیر تک، اور کیا تھوڑا سا بتائیں تاکہ یہ چیزیں ہم لوگوں کے لیے آسان کر دیں. ماسک پہننا اسی لیے ضروری ہے بیکاز آئی ایم ورکنگ ان اے ہاسپٹل. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو ہاسپٹل کا جتنا بھی سیٹ اپ ہے ان لوگوں کو ماسک، اور آئی ایم ورکنگ ان اے تھیلیسیمیا سینٹر جہاں پہ بچوں کی قوت مدافعت آلریڈی بہت کم ہوتی ہے. صحیح. تو ماسک پہننا بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ان کو بھی ہم لوگوں نے جس طرح سنجس فاؤنڈیشن نے کہا ہوا ہے کہ سب ماسک پہن کے آئیں گے بچے، پرووائڈ کریں ہم لوگ ماسک اینڈ سینیٹائزرس. اور ڈاکٹر کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی کف ہے یا سنیزنگ ہے تو اس لیے. گھر میں پہننا ضروری ہے؟ گھر میں ماسک پہننا نہیں ضروری، گھر میں ماسک نہیں پہننا، لیکن گھر میں اپنے سوشل لیکن اگر کسی کو کوئی انفیکشن وغیرہ ہے جس طرح کھانسی ہے یا فلو ہے تو وہاں پہ اس کے لیے کیا احتیاط ہے؟ وہ پیشنٹ ماسک پہن لے، وہ پیشنٹ ماسک پہنے اور باقی لوگ 6 فیٹ کا ڈسٹینس مینٹین رکھیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید ہی بات کریں گے، ابھی چلتے ہیں ہم سائیکولوجیکلی ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کرونا وائرس کے حوالے سے لوگوں کی جو نفسیاتی زندگی ہے اس پہ کس حد تک آپ کیا سمجھتی ہیں کوئی نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے؟ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ سر فار انوائٹنگ می ان یور شو. بیسکلی میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ کچھ حد تک تو بہت زیادہ اوبویسلی یہ ایک بہت بڑے لیول پہ پرابلم کریٹ ہو چکی ہے، ابھی پوری دنیا میں ہو رہی ہے. پاکستان کو بہت زیادہ حد تک اس ایشو کو جو ہے وہ سفر کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان ایشوز کی وجہ سے جب یہ ایشوز انشاءاللہ ریزالو ہو جائیں گے اور کچھ دیر اس کے بعد یہ ریزالو ہو جائیں گے، لیکن یہ اپنے سائیکولوجیکل ہیلتھ کے، انسانوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے اوپر اپنے کچھ نیگیٹو امپیکٹس چھوڑ کے جائیں گے جن کو کور اپ کرنا کسی حد تک تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. جیسے کہ آج کل سب لوگوں کو کوارنٹین کرنے کے لیے بولا ہوا ہے، یا اپنے گھروں میں رہنے کے لیے گھروں میں رہیں اور اسٹے سیف، اسٹے ایٹ یور ہومز اینڈ آل دیٹ. اب اس میں کچھ حد تک ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک بارڈر لائن سچویشن کو سفر کر رہے تھے. فار ایگزامپل اے سوشل تھے، ان کی آلریڈی سوشل لائف کسی کام کی نہیں تھی. اب وہ کیونکہ جو تھوڑا بہت ان کا چل رہا تھا اس کو بھی دبا دیا گیا، اس وجہ سے وہ اور زیادہ پرابلم کی طرف جا سکتے ہیں. یہ نارمل انسانوں کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن کچھ پرسنٹیج آف پاپولیشن ایسی ہے جو آلریڈی اس طرح کے کچھ ایشوز کو سفر کر رہی ہے. تو ان کے لیے آبویسلی کچھ نیگیٹو امپیکٹس کرونا وائرس کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور یہ جو کہ لانگ لاسٹنگ چلیں گے، میں یہ سمجھتی ہوں. اچھا میں مطلب آپ ٹی وی آن کریں تو کرونا، آپ باہر نکلیں تو کرونا، گھر جائیں تو کرونا، اپنا فون اٹھائیں تو کرونا، مطلب صبح جب آپ فون اٹھاتے ہیں تو ایک بھرمار ہوتی ہے میسیجز کی. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جتنا یہ انفارمیشن کرونا کے حوالے سے ہم تک پہنچنی چاہیے تھی یا ہمیں سمجھنی چاہیے، وہ ہم تک ہر بندے تک پہنچ چکی ہے. تو مزید اس میں جو لوگ انوالو ہو رہے ہیں اس کا کیا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ مطلب ہر ٹائم کرونا کے اوپر بات کی جائے، اسی کو ہی وہ لیا جائے؟ کیا اس حد تک یہ پینک ہونا چاہیے؟ اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. جیسے میڈیا، آپ جب بھی کوئی چینل آن کر رہے ہیں، کرونا پہ بات چل رہی ہے اور چل بھی ڈرانے والی بہت زیادہ سچویشن بری ہے، انڈاؤٹڈلی بری ہے، لیکن اتنی بری جتنی ہم بتا رہے ہیں، جتنا ہم اس وقت الحمدللہ وہ نہیں ہے، اتنی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ
ऑब्वियसली चीज़ें आती रही हैं, आज से पहले भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, डेंगू आया था और बहुत कुछ, जैसे अभी डॉक्टर हुमा बता रही थी, क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं है उस वजह से भी ज़्यादा ऑ क्रिएट हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे चलेगा, वट एवर. अभी जो स्टेटिस्टिक्स अभी चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में जो एक्सपेक्टेड रेट था डेथ्स का भी और जो हाँ. कोरोना वायरस का भी वैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है. मैं ये समझती हूँ कि चैनल्स को, मीडिया को, अगर तो कोरोना से हम डरा रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोगों को एहतियात करने के लिए कह रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा लोगों को गाइड करने की ज़रूरत है कि उतना ना डरें. कुछ परसेंटेज हमारी सोसाइटी की पैनिक कर रही है, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आ रहे हैं लोगों को, समझ नहीं पा रहे हैं लोग. उन लोगों को क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, वो ज़्यादा टीवी देखेंगे हमसे ज़्यादा. हम नॉर्मल पॉपुलेशन है, हम देखेंगे भी तो थोड़ा सा उसको माइंड से निकालने के काबिल होंगे, लेकिन वो लोग जो हमारे बॉर्डर लाइन पॉपुलेशन है, जो ऑलरेडी साइकोलॉजिकल इश्यूज को सफ़र कर रहे थे, वो अब स्पेशली टीवी चैनल ऑन करते हैं और उनको ये लग रहा है फियर ऑफ डेथ जो है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे क्रिएट कर रहा है मीडिया. जो लोग डरते थे मौत से, अब वो और ज़्यादा डर रहे हैं. अब उनको और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं और इस तरह की सारी चीज़ें हो रही हैं. तो मीडिया को गाइड करना चाहिए, डराना बहुत ज़्यादा और उस तरह से नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं आने चाहिए. थोड़ा सा उसको ना कह लेंगे मैनेज करके नहीं तो चलना उसमें हो चाहिए. सकता है ना कि हुकूमत की तरफ लोग सीरियस भी तो नहीं ले रहे. मेरा ख्याल है अभी भी हम देखें तो खैर अब तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा हो गया है, लेकिन लोग घरों से निकल रहे हैं. शायद ये भी है एक इम्पैक्ट. ये इम्पैक्ट है, बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली ये जो मैं पॉपुलेशन की बात करी हूँ वो बहुत थोड़े हैं. नॉर्मल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, मे बी मोर देन 90%. हुकूमत ऑब्वियसली उन्हीं लोगों को सोचेगी जो ज़्यादा है और उन्हीं की हेल्प करना चाहेगी, लेकिन फिर भी टू सम एक्सटेंट थोड़ा सा लोगों को पॉजिटिव होप भी देना चाहिए मीडिया को, दैट इट्स नॉट दैट वर्स. आप इतना ना डरें कि सारे मर जाएंगे. अब हमारे जो बुजुर्ग हैं स्पेशली, वो बेचारे अल्लाह 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 भी करना है, हमने ऑब्वियसली करना है, वो तो हमारी इबादत, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन उसमें इस तरह से डर क्रिएट कर दिया है कि बंदा सांस लेते हुए और सोचते हुए डर रहा है. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा स्प्रेस किया जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा इसका आफ्टर इफेक्ट्स इसके बहुत सारे आएंगे ऑब्वियसली. जी मौलाना साहब, आपसे की तरफ चलते हैं और आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जिस तरह आजकल बहैसियत मुस्लिम हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है. हमारी इबादत गाहें बंद हैं जहाँ पे हम जाके अपनी इबादत करके अल्लाह ताला से अपने दुखों की के हवाले से और अपने गमों के हवाले से मदावा मांगते थे, वो चीज़ें बंद हैं. तो थोड़ा सा ये बताएं जो मौजूदा सूरत हाल है इस्लाम में, इसके बारे में क्या हुक्म है? मतलब जिस तरह अगर कहा गया कि आप इबादत नहीं कर सकते, यानी कि मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकते, घर पे नमाज पढ़, तो कितनी छूट है और क्या इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. खान साहब, बहुत ही ज़बरदस्त आपका उन्वान है. कोरोना वायरस जो कि चीन के शहर से उठा और सरहदों को फलांगता हुआ पूरी दुनिया में पहुंच चुका है और कोई रंग नस्ल इससे बच नहीं पा रही. असल में इस्लाम को जब हम देखते हैं, इस्लाम का जब मुताला करते हैं, तो ये बात सामने आती है कि दौरे फारूकी हो या आक़ा दो जहां का ज़माना हो, तो उसमें ताउन जब मर्ज फैला था तो हज़रत उमर फारूक, हज़रत अमर बिन आस के पास जब जाते हैं, बात होती है कि ये फैलता जा रहा है, तो 20,000 सहाबा ताबईन समेत अशखास दुनिया से चले गए थे. तो हज़रत अमर बिन आस फरमाते हैं कि जब मैंने गौर व फिक्र किया कि ये ताउन मर्ज जो है फैलता जा रहा है, ये इससे कैसे बच पाएंगे, तो ये मुतादी मर्ज है कि इंसानों को इंसानों से लगता है. तो आपने कहा, अब मेरे जहन में ये बात आई गौर व फिक्र करने के बाद कि ये इंसान को इंसान से लगता है, तो फिर मैंने कहा ऊंची जगहों पर चले जाएं और हुकूमती सतह पर ऐलान किया कि आप लोगों ने लोगों के करीब नहीं आना. जब ऐसा हुआ तो 3 दिन के अंदर ये वबा खत्म हो गई. तो इस वक्त जो एक समाजी जो फासले की बात की जाती है, तिब्बी माहिरीन कर रहे हैं, ये बिल्कुल बजा है. इस्लाम हर मोड़ पे हमारी रहनुमाई करता है, तो हम इस बात पर पक्के ना हो जाएं कि हम बिल्कुल जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तभी मामला हल होंगे. हमारे सामने 2 मिसालें तारीख के तनाजुर में पड़ी हैं, हमने उनकी मौजूदगी में उनको सामने रखते हुए बात करनी है. तो इसलिए इस मौका पर देखा जाए, मसाजिद जो कि अल्लाह का घर है और अल्लाह ने रब्बुल इज्जत ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब हूँ. इसलिए अल्लाह की जात तो यहाँ बैठ के भी हमारी बात सुनती है. अब हम घर में बैठे हैं वो सुनता है, हम ऑफिस में बैठे हैं, हम जो भी दुआ करेंगे वो दर्जा कबूली तक जाती है. इसलिए इस मौका पर हुकूमत पाकिस्तान की बात हो, रियासत और तिब्बी माहिरीन की मैं स्पेशली बात करूंगा. डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उस बात को फॉलो करना चाहिए, उस बात पर अमल होना चाहिए जितना हम कर सकेंगे. देखें, उन्होंने एक ज़ाब्ता अखलाक तय किया है कि चंद लोग नमाज मस्जिद बाजमात पढ़ लें, चंद अगर घर में पढ़ लेंगे तो हर्ज वाली बात नहीं. तो मेरा जो नुक्ता नजर है उसके
اس کے سامنے رکھتے میں یہ بات کروں گا کہ گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے اور مسجد میں جو انتظامیہ چند احباب پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے, اور جو حکومت کی جو انسٹرکشنز ہیں, جو ڈاکٹرز کی ہیں, ان پر عمل کرنا ضروری ہے. یہی اسلام کی تعلیمات ہے. آج ہاتھ دھونے کی بات ہوتی ہے, دوری کی اختیار کرنے کی بات ہوتی ہے, تو الطہور شطر الایمان, میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے. آج ہاتھ دنیا دھونا آج شروع ہوئی ہے. اسلام نے کئی سو سال پہلے فرما دیا ہے, اسلام کا پیغام آ چکے, ہاتھ دھوئیں. اب آپ کے چہرے کی صفائی ہونی چاہیے, آپ کا لباس صاف ہونا چاہیے, آپ کے باطن کی صفائی ہونی چاہیے. تو اسلام نے کہا صفائی نصف ایمان ہے, کہ جو صاف ستھرا رہتا ہے اٹ مینس کہ اس کے پاس آدھا ایمان ہے. اس لیے اسلامی تعلیمات ہم سب کے بالکل سامنے ہیں. تو اللہ کی جو بندگی ہے, جو عبادت ہے, وہ جہاں جہاں انسان جائے گا یہ تعلق ساتھ جائے گا. چند دن اس وبا کا مقابلہ کر کے جب ہم اس سے باہر نکل آئیں گے, پھر دنیا کی نئی ہوگی, ایک نیا جہان سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی, پھر رونقیں بحال ہو جائیں گی. دیکھیں مسجدیں اگر وہاں پہ جانے پہ پابندی ہے تو ایئرپورٹ پہ کون جا سکتا ہے, ٹرین جو اسٹیشنز پہ کون جا سکتا, پوری دنیا رک چکی ہے, پوری دنیا کا نظام رک چکا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے, علماء کرام کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا رک چکی ہے. دنیا کے جتنے سیکٹرز ہیں, جو ایک مارکیٹس ہیں, شاپنگ سینٹرز ہیں, ہر چیز جو کہ ختم ہو چکی ہے. سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. تو اس کا مقابلہ جس چیز کی میڈیسن ہی نہیں, جس کی ویکسین ہی مارکیٹ میں نہیں ہے, تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا تو مقابلہ ہم کر ہی نہیں سکتے. جب کہا گیا احتیاط کریں, تو احتیاط کا پہلو ہمیں احتیاط کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے. اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے حدیث پاک میں کہ جو کوڑ کا مرض ہے جذامی, اس سے یوں بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو. جب یہ چیزیں, یہ احادیث ہمارے سامنے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ جو متعدی مرض انسان سے لاحق ہوتا ہے, تو انسان کو جتنا ہو سکے اس کو احتیاط کا دامن اور احتیاط کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے. تو یہ موقع ہے, ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری کی بات کر لیں, ہمارا جو ملک ہے اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں. اس میں اگر لوگوں کے روزگار کے مسائل ہیں, پھر ڈاکٹرز کچھ کہتے ہیں, ماہرین نفسیات اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو خوف اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لیا. کورونا سے لڑنا نہیں, لڑ کے ہم سکتے ہیں, اس سے بچنا ہے. تو لڑائی تو اس سے ہوتی ہے جو سامنے ہوتی ہے, تو آنکھ سے دکھائی بھی نہیں دیتا. اس لیے جتنا بچ سکتے ہیں اس سے بچنا چاہیے, اور اللہ سے توبہ بھی کریں, استغفار کریں. جو عبادت کا تعلق ہے, یہ عبادت خوف میں نہیں ہوتی, یہ بندگی ہے. عبادت اللہ کا حق ہے, انسان ہے. عبادت وہی ہوتی ہے جو شوق سے ہو, جو لگن سے ہو. اللہ کی ذات جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے, تو خوف اور امید کے درمیان مومن زندگی جیتا ہے. اس لیے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں, بچے جوان جو بھی عبادت کرتے ہیں, وہ شوق سے کریں. رہی بات موت کی, تو کورونا سے پہلے بھی دنیا مرتی تھی, کورونا کے بعد بھی مرے گی. ضروری نہیں کہ اسی سے دنیا نے مرنا ہے, تو اسی سے بھی دنیا جا رہی ہے. اس لیے احتیاط یہ اسلام کا طریقہ ہے جس پہ عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین, ہماری بات چل رہی ہے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ شامل کرتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ دیکھتے رہیے کلینکل ٹاک. 1% for saline to 10-point balance IV fluid could save over 100 years. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کلینکل ٹاک. اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی ہمارے مہمانوں سے. چلتے ہیں ان کی طرف اور دوبارہ سلسلہ شروع کرتے ہیں گفتگو کا. جی ڈاکٹر صاحب, بتائیں کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں, مطلب کسی کو کیسے پتہ چلے گا خدا نہ خواستہ کوئی کورونا کا مریض ہو گیا؟ کیونکہ جو سمٹمز تھوڑے بہت بتائے جا رہے ہیں وہ تو آج کل موسم کے حوالے سے ہی بڑی, مطلب کھانسی کا ہونا یا فلو کا لگ جانا, تو یہ عام سی چیزیں ہوا کرتی تھی. اگر ہم آج کورونا سے پہلے بات کریں تو خاص کچھ سمٹمز ہیں اس کے حوالے سے کچھ؟ جی, اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے کچھ سمٹمس ہیں جو بہت اسپیشل ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ کو فیور ہونا اسٹارٹ, آپ نے کہیں سے ٹریول کر کے آئے ہیں, یا آپ کسی ایسے بندے سے ملے ہیں جس نے کہیں سے ٹریول کیا ہے, اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو فیور فیل ہو رہا ہے, آپ کو فلو ہے, آپ کے جو گلا ہے وہ خشک ہو رہا ہے, اس میں کھانسی ہے, شارٹ اور سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے, شارٹنیس آف بریتھ آ رہی ہے, اور آپ کے جسم میں بہت درد ہے, بخار بہت تیز ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہو رہا, تو اس کیس میں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. یہ اس کے سائنز اینڈ سمٹمس ہیں. اور یہ بھی ہے کہ چیسٹ کنجیشن, مطلب بری طرح ورا ایک ایسا مطلب ریشہ گلے میں ہو جانا کہ جو کہ ریموو نہیں کیا جا رہا, کف سے بھی نہیں اس کا ریموول ہو رہا, اور سانس لینے میں مسئلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور ڈائریا جو ہے, ایک عجیب قسم کے کریمپس اٹھ رہے ہیں پیٹ میں, مروڑ جن کو بولتے ہیں ہم, ڈائریا, یہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے جو ہے یہ کنڈیشن آئے گی. ٹھیک ہے, تو مطلب وہ اس کو ان چیزوں کے ساتھ آبزرو کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, مطلب آپ کیا کرنا چاہیے اگر کسی میں یہ سمٹمز ظاہر ہو رہے ہیں؟ تو کیا وہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو کوارنٹائن کرے یا ہاسپٹل میں جائے, کیا کرے؟ اگر کسی میں اس طرح کے سمٹمس ہیں, پہلے تو وہ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروائے. سیکنڈلی
اپنا ٹیسٹ کروائیں, کنفرم کریں کہ کرونا ہے بھی یا نہیں, ٹھیک ہے. اگر ہے ایسا تو اس کے بعد خود کو کوارنٹائن کر لیں, اور اس کے بعد جو احتیاطی تدابیر ہیں قوت مدافعت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے وہ اختیار کریں, تو اور اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کروائیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, ایک میرا ذاتی سا سوال بن رہا ہے کہ مطلب جو چیزیں ہم نے پیچھے دیکھی ہیں, کرونا جس کو ہو گیا ہے وہ ایک بہت بڑا مجرم ہو گیا جو موجودہ حالات چل رہے ہیں. کیونکہ میں نے پچھلے ایک ویڈیوز دیکھی تھی کہ جناب یہ کرونا کا مریض آ گیا جی, پورا محلہ ادھر چھتوں پہ چڑھ گیا ہے اور وہ لوگ وہاں پہ ٹریفک جیم ہو گیا, پورا محلہ سیل کر دیا گیا ہے, اور مطلب ان سے سوشل جو ڈسٹینس ہے یعنی کہ ان کی سوشل لائف ختم ہو جاتی ہے ایک طرح سے, ان نہ کوئی گھر جاتا ہے نہ کوئی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی تو کسی کو اگر ہوگا بھی تو وہ ظاہر نہیں کرے گا. کیا خیال ہے اس حوالے سے تھوڑا سا رہنمائی کریں کہ مطلب حکومت کو کیا کرنا چاہیے, یا کس طرح سے میڈیکلی اس کی کیا حیثیت ہے, یا لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اگر کسی کو خدا نخواستہ یہ سمٹمز آتے ہیں یا کوئی وہ نکل بھی آ رہا ہے تو کس حد تک وہ لوگ جا کے ریکور بھی کر جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. تو اس میں اتنی زیادہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ویل اس بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی نے ٹریول کیا ہے اور اگر لوگ اس سے ڈر رہے ہیں اور اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور احتیاطی تدابیر لے رہے ہیں تو وہ کچھ غلط نہیں کر رہا. جی جی, مطلب میرا نہیں, وہ اس بندے کو لگے گا کہ اٹس ناٹ اے کرائم. پہلی بات تو یہ ہاں ایک مسئلہ ہے جو دنیا میں آ گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک پرابلم ہے, ایک وبا ہے, یہ کرائم تو نہیں ہے, اس کو ہم بالکل کرائم نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ کہ اگر لوگ اس بندے سے احتیاط کر رہے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, وہ سوشلی اویئر ہو رہے ہیں اس چیز سے. اور گورنمنٹ آج کل جو ہے وہ گھروں کے باہر انفیکٹ لکھ بھی رہی ہے کہ ان سے ملنے سے اجتناب کریں, مطلب اس گھر سے ملنے سے یا اس فیملی بندے سے. کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, یہ بھی زیادہ ضروری ہے. جی, وہ جو بندہ خود بھی احتیاط کرے اور اپنا ٹیسٹ کروا کے آئے باقاعدہ, اپنی فیملی کا بھی اور سب لوگوں کا, مطلب وہ سب لوگ جائیں اور اپنا ٹیسٹ وغیرہ کروائیں, اور کسی کو ملنے کی ضرورت نہیں. ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ سب کو آپ جا کے ملیں, لیکن اگر پازیٹیو آتا ہے تو اس صورت میں اس کو نا کوارنٹائن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی حوالے سے میں آپ سے بھی یہی بات کروں گا کہ مطلب اس طرح کی جو چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں جب کسی کو پتہ چلتا ہے تو اس کی سوشل لائف بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو پیغام دینا اچھی مطلب ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس کہ ان لوگوں کو ایک مجرم نہ سمجھا جائے گا, اس کے ساتھ اوبویسلی اس کس میں طرح ان کے ہم ساتھ اس طرح کی بات کرتے ضرور کہ مجرم نہ سمجھا جائے, اس طرح کی چیزیں نہ کی جائیں, اگر تو یہ بہت لانگ لاسٹنگ چیز ہوتی. ایک تو الحمدللہ اگر اس کی ویکسینیشن نہیں بھی ہے تو بھی یہ ٹریٹ ہو جاتا ہے ود ان منتھ, آئی تھنک سو یس. ود ان اے منتھ اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہے. اگر کوئی کوارنٹین کرنے کے لیے, کوئی ہاسپٹلائز کرنے کے لیے پیشنٹ کو لے جا رہا ہے اور اس کا پاسبلٹی ہے 97% پلس پاسبلٹی ہے کہ وہ ٹھیک ہو کے اوور کم کر کے واپس آ جائے گا. تو یہ لوگوں کے ذہن میں بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر یہ جا رہا ہے یا تو مر جائے گا یا تو واپس آ جائے گا, دونوں چیزیں. تو وہ جب واپس آ جائے گا تو یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس سے اس نے اوور کم کر لیا, پھر اس کے بعد اس کی نارمل لائف وہ تو چلا گیا, لیکن جو اس کے پیچھے گھر والے ہیں, جو اس کے محلے والے ہیں, وہ بھی ایک خوف میں کہ پتہ نہیں میں سے کبھی میں ملا نہیں ہوں گا اس کو, کبھی میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا, اور وہ ایک ڈپریشن کی ہوا, یا پھر اس حوالے سے اس میں یہ ہے کہ اوبویسلی جو اس کے زیادہ قریب مشکل رہا سوال ہوگا, ہے, لیکن وہ ہم نے نہیں جو اس کے زیادہ قریب رہا ہوگا اس کو 100% اپنا کرنا چاہیے. ٹیسٹ کرا سکتا ہے اگر, تو یہ زیادہ اچھی بات ہے, ٹیسٹ کرائے. اگر اس کو سمٹمز فیل ہو رہے ہیں, 97% پیشنٹ میں تو سمٹم آتی ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. جس طرح ڈاکٹر ہما بتا رہی تھی کف ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. ہم نے بہت سارے ایسے پیشنٹس کے ویڈیو چیٹس دیکھے ہیں, بالکل نارمل ہے, ہم سے بہتر ہیں, جو بات کر رہے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ کرونا وائرس ہے ان کو. اچھا, یہ بھی چیز ہے. ابھی پچھلے دنوں جو سعید غنی صاحب جو کہ بالکل وہ ان کو پازیٹیو تھے, نکلا اور انہوں نے کہا کہ نہ مجھے ٹھیک کھانسی ہے, نہ مجھے کوئی چیز ہے, نہ کور اپ کر بھی لیا ہے انہوں نے اب الحمدللہ. تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے, کسی قسم کی کوئی بھی چیز کہنا تھوڑا سا پرابلمٹک ہو رہا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے جو ہیڈ ہیں, چیئرمین, وہ چینل پہ آئے تھے اور ایک جو ہے وہ لائٹ موڈ میں بات کر رہے تھے کہ اگر آپ دیواروں سے, گملوں سے اور کھڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں تو پہلے یہ بڑا پرابلم تھا, لیکن کیونکہ آپ سب لوگ سوشلی گھروں میں لاکڈ اپ ہیں, تو جب تک وہ آگے سے آپ کو جواب نہیں دیتی, ہمیں رجوع مت کریں, مہربانی ہوگی آپ کی. تو ایسا ہے کہ ہر بندہ اس سچویشن کو سفر کر رہا ہے. گھر میں ہو آپ اکیلے ہو, ہم کچھ لوگ آفیسز میں آ رہے ہیں, موسٹلی یہ سب کچھ بند ہے, گھر میں اور باہر نہیں نکلنے دے رہے. وہ تو چلیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے اور زیادہ بہتر کرنے کی توفیق دے. تو اب گھر میں آپ لاکڈ اپ ہیں,
آپ کتنی دیر موبائل یوز کر سکتے ہو, ٹی وی دیکھ سکتے ہو, آفٹر آل آپ نے دیواروں اور چیزوں سے باتیں کرنی ہیں. تو وہ اس میں وہی لائٹ موڈ میں کہہ رہے تھے کہ اگر وہ رپلائی کرتی ہیں آپ کو, آگے سے پنکھا بھی جواب دیتا ہے, تو مجھ سے بات کر لیں, ادروائز اٹس اوکے. تو یہ کچھ وقتی طور پہ آئیں گے سارے امپیکٹس, بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ لوگوں میں بہت سارے رہ جائیں گے, کچھ پاپولیشن میں, اور کچھ میں یہ کور اپ ہو جائیں گے انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم. اور سر کچھ کیسز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل بہت سی ایسی ڈیزیزز ہیں جن میں پیشنٹ کو پہلے ہی گھر والوں کو بھی جواب دے دیا جاتا ہے اور پیشنٹ کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ مطلب آپ کی صورتحال ایسی ہے, یا آپ بہت سے کینسر کے پیشنٹس ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا لائف اسپین کتنا ہوگا, ان کے گھر والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنا ہوگا. تو خوف تو, موت کا خوف تو ہر ایک انسان کے اندر رہتا ہے. تو یہ کرونا کی وجہ سے اگر وہ بندہ بلکہ یہ اچھی وہ نیکی کا ایک کام کرے گا کہ اگر وہ کسی سے نہیں ملتا, خود ہی سوشل ڈسٹینس رکھتا ہے اور اپنا ٹیسٹ بھی کروا لیتا ہے, ڈاکٹر کے پاس مطلب لوگوں کو بچا لیتا ہے, بہت سارے لوگوں کو بچا لیتا ہے, اور خود بھی ریکور ہو سکتا ہے. مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اب تو میں گیا, تو یا وہ یہ کرے کہ مطلب گھر, اب دیکھیں خدا فار ایگزامپل کسی کو خدا نخواستہ یہ ہوتا ہے, یا تو اس کے پاس دو راستے, وہ یا تو وہ سارا کچھ چھوڑ دے گھر میں چلا جائے, گھر جائے گا تو ڈیفینیٹلی جو اس کے بچے بیوی بچے ہیں کوئی بھی, وہ سب کو بھی وہ ساتھ کرے گا. یا تو ان کو بچانا ہے تو پھر اس کے لیے وہ سارا کچھ کرنا. یہ سر آپ پہلے یہ بتائیں کہ سلام لینے کی حالت بہت دفعہ ہمیں یہ, بلکہ آج بھی جب بھی میں ابھی تک میں خود بھی اپنے آپ کو وہ نہیں کر سکا کہ میرے خود بھی ہاتھ اٹھ جاتا ہے کہ جی سلام لینے کے لیے. تو اسلام میں جو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یار دیکھو انہوں نے ہمارا سلام لینا بھی ختم کر دیا, اب تو یہ دیکھیں ساری زندگی یہ. تو اس حوالے سے تھوڑا سا اسلام کے حوالے سے روشنی فرمائیں. دیکھیں جب یہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ اس کے پھیلنے کے طریقے یہ ہیں, ایسے پھیل سکتا ہے, تو اسلام جو کہ ایک دین آسان ہے, اسلام ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے, تو اتنی مشکل نہیں ہے. دیکھیں اگر تو کسی کو یہ مرض لاحق ہے, اسے تو بالکل بھی نہ ہاتھ ملائے نہ اس کے پاس جائے, بلکہ اس کو خود ہی چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے, چاہیے کہ لوگ اس کے پاس جانا شروع ہو جائیں یا بات کریں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں بالکل یہ مرض عام ہوتا جا رہا ہے, کچھ علاقے سیل بھی کر دیے ہیں, وہاں پہ آپ رکھیں. لیکن جب میں اور آپ اگر کلیئر ہیں تو ہمارے دونوں کے سلام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح دو پہلو سامنے آئیں گے کہ جو گھر کے افراد ہیں یا جن سے آپ کو ملنا جلنا ہے جو بالکل ٹھیک ہے, تو وہ تو سلام لیں, وہ لے سکتے ہیں. باقی جو احتیاط کرنا چاہے وہ بالکل احتیاط کرے, اور میں اسی حق میں ہوں کہ احتیاط جتنی ہو سکے انسان کو کرنی چاہیے. اچھا اس حوالے سے تھوڑا سا یہ بتاؤں, میں یہاں سے جاتا ہوں ڈیفینیٹلی, باقی سب لوگ بہت سارے لوگ گھر پہ بھی ہیں. میں جب جاتا ہوں, میرے پہلے جو روٹین تھی جب میں جاتا تھا, بچے سب لوگ آ کے مجھے حق بھی کرتے تھے سارا کچھ, لیکن جب سے یہ معاملہ ہوا ہے میں نے بالکل وہ چھوڑ دیا ہر ایک چیز. خوف دیکھیں انسان کے ذہن میں میں باہر سے جا رہا ہوں, بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے آپ احتیاط کریں گے, جا کے ہینڈ واش کرتے ہیں, سینیٹائزر یوز کرتے ہیں, تو اس کے بعد ملے تو بڑی اچھی بات ہے. اس لیے احتیاط آپ کو بھی کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کا ادارہ ماشاءاللہ یہاں کام کرا, باقی تو پوری دنیا گھر بیٹھی ہوئی ہے اور سبھی گھروں میں ہے. تو جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے, گھر میں بیٹھے ہیں تو ہمیں کچھ جو فرصت کے لمحات میسر آئے ہیں کہ بھاگتی دوڑتی جو زندگی ہے, جو رکنے, ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی یوں رک سکتی ہے. بڑے بڑے امراض دنیا میں آئے, لیکن کوئی کسی ملک کے لیے ہوتا, کسی شہر کے لیے ہوتا یا کسی فرد کے لیے ہوتا. ایسا نہیں تھا کہ دنیا یوں رک جائے گی. یہ زندگی میں پہلی بار جو کہ دیکھنے میں ہمارے دیکھنے میں آ رہا ہے. اس سے پہلے ہو تو وہ الگ بات ہے. تو اس لیے زندگی رک چکی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس رکتی زندگی میں کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کہاں غلط کیا اور کہاں ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا. تو اس لیے وقت کو اچھا استعمال کرنا چاہیے. اس موقع پر آپ وہ کام کہ جو آپ نے کبھی زندگی میں سوچے تھے کہ ہم یہ کریں گے, تو خدا کے لیے یہ موقع ہے, وہ کام کر لیں. ماں باپ آپ کے پاس ہیں, بیوی بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں, ترجمہ پڑھ سکتے ہیں, قرات سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کچھ عربی کورسز ہیں, انگلش کورسز ہیں, مگر کچھ بھی آپ آن لائن دنیا آ چکی ہے, آپ کی موبائل پہ ہے, سب کچھ ہے. اس لیے ان لمحات کو ڈر اور خوف کی بجائے اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہیے. گھر میں نہیں تو اتنی لڑائیاں ہو جائیں گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے والدین کی خدمت بھی کریں اور بچوں کو وقت بھی دیں. ماں باپ اور بہن بھائیوں کا رشتہ بھی مضبوط ہونا چاہیے. اور جو سٹڈی ہے, جو ایک سیلف سٹڈی ہے, جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں, لرننگ پروسیس ہے, وہ نہیں رکنا چاہیے. اس لیے انسان بد دل تب ہوتا ہے کہ جب اس کو کرنے کو کچھ بھی نہ ملے. اب خبریں دیکھتے رہیں گے تو یہ بدقسمتی ہے. ہمارے ہاں جو خبریں ہیں, ہم ہیں یا ہمسایہ ملک ہے, یہاں وہ خبریں لے کر آتے ہیں کہ انسان عجیب محسوس کرتا ہے. سوائے خوف کے, سنسنی کے, کچھ بھی خیر کی خبر نہیں آتی. نہ خیر کی اچھے کاموں کو جو کہ ہائی لائٹ کرنے کی وجہ
جائے وہ چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں کہ کہاں بم پھٹ گیا ہے, کہاں کچھ ہو گیا ہے, کہاں کیا سلنڈر پھٹ گیا ہے. یہ خبریں جو جس ملک میں ہوں تو وہاں ویسے ہی خوف طاری رہتا ہے. تو اس لیے چاہیے کہ ٹی وی آپ جتنا کم دیکھنا چاہیں کم دیکھیں, اور آپس میں جو معاملات ہیں, جو اسٹڈی ہے, میں چاہوں گا کہ اس موقع کو اچھی طرح استعمال کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے, اس لیے اچھا, بہتر بہت سارے لوگ کے پاس جب کوئی بات کر رہے ہیں تو یار یہ کر, ٹائم ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں. اب تو ہر بندے کے پاس ٹائم ہے. میں نے وہی عرض کیا کہ جو کبھی سوچا تھا زندگی میں کہ ہم یہ کرنا چاہیں گے, یہ کریں گے, کہ جب وقت ملے گا تو اس سے اچھا وقت نہیں ملے گا کہ سب کچھ جو کہ بند ہو چکا ہے. نہ کسی آپ شہر میں جا سکتے ہیں, نہ کسی اور جگہ پہ جا سکتے ہیں. جو کھلی فضا ہے, کھلی فضا میں جو سانس لینے کی اب اہمیت بھی ڈاکٹرز بھی بات کرتے ہیں, بڑے بڑے ریسرچر بات کر رہے ہیں کہ کھلی فضا میں سانس لینا اس موقع پر بہت اچھا ہے. اور ایسا سوچ ہونی چاہیے, ایسا ذہن بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تھوڑی سی جو ایک اس وقت کمی آ چکی ہے باہر نکلنے کے حوالے سے, تو اچھا استعمال کرنا. یہ وہی قومیں کریں گی جن میں آگہی ہوگی, جن میں شعور, اویئرنیس ہے. تو اس وقت اویئرنیس کو عام کرنا, آگاہی کو پھیلانا, یہ وقت کی ضرورت ہے. اس لیے جو کہ ہمارے ہاں نیگیٹو سوچ کب آتی ہے کہ جب انسان فری ہو, کچھ کرنے کو نہ ملے تو ڈیفینیٹلی وہ غلط چیزیں کرے. آج بھی ہم جہاں رہتے ہیں آج بھی پتنگ بازی عام ہے. آج بھی صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکلیں تو کرکٹ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ مغرب تک کرکٹ جاری ہے. جب ہمارا رویہ ایسا ہوگا, نہ حکومت کی مانیں گے, نہ ڈاکٹرز کی مانیں گے, نہ اسکالرز کی مانیں گے, تو پھر ڈیفینیٹلی ہم اس کا شکار ہو جائیں گے. پھر جب کسی کو اٹھایا جائے گا پھر ہی ہم سنبھلیں گے. تو بہتر ہے کہ اس موقع پر یہ وقت گزر جائے گا, تھوڑا وقت ہے, اس وقت گزر جائے گا. اس کا جو اچھا استعمال ہے, جو بڑی بڑی کنٹریز ہیں, بڑے بڑے ملک ہیں, ان لوگوں نے تھوڑی سی سستی کا مظاہرہ کیا, آج کتنی بڑی قیمت چکانی پڑ رہی ہے. جن ملکوں کی ہم مثال دیتے ہیں آج وہاں پہ لاشوں کے انبار ہیں, آج ان کی زندگی تنگ ہو چکی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے سیکھ کے سبق جو نا حاصل کر لینا چاہیے. جا کے جب اپنے گھروں سے لاشیں اٹھیں تو پھر ہمیں جو نا متحد ہونا پڑے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس لیے کوئی اور اگر ایسا ملکوں میں ہو رہا ہے, امریکہ سب کے سامنے ہے, اٹلی سامنے ہے, اسپین سامنے ہے, جرمن فرانس سامنے ہے, اور جس شہر سے یہ اٹھا تھا ان لوگوں نے کیسے کنٹرول کیا, ان لوگوں نے ایسے کنٹرول کیا کہ احتیاط کی. اور لیکن ہمارے ہاں پرابلم بھوک کی بہت بڑی پرابلم ہے, ہمارے ہاں مسائل بہت زیادہ ہیں. اللہ کرم فرمائے اور آسانی ہو. تو اس لیے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو فالو کرنا, ان کی ہدایات پر عمل کرنا, یہ وقت کی ضرورت ہے ہر پاکستانی کے لیے. جی عمران صاحب, یہ وقت ہے ایک بریک کا, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے کہ سوشل اس ٹائم ہمیں پرابلمس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ بھوک کی وجہ سے, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو دیہڑی دار ہیں, جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے ہیں, ان کو کس طرح ہیلپ کرنی چاہیے. لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے کلینکل ٹاک. 0.1% for saline to 10 gallons of IV fluid could save over 100 years. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کلینکل ٹاک, اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی ہمارے مہمانوں سے. دوبارہ چلتے ہیں ان کی طرف اور گفتگو کا سلسلہ کرتے ہیں شروع. جی ڈاکٹر صاحب, آپ یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کل کچھ دیکھنے میں چیزیں آ رہی ہیں. فار ایگزامپل ایک تو یہ چیزیں بھی ہیں کہ جس کے پاس سینیٹائزر ہے وہ زیادہ محفوظ ہے, جو ظاہری بات ہے ہمارے ملک کا جو طبقہ ہے زیادہ تر غریب لوگوں پر منحصر. اگر کسی کے پاس سینیٹائزر جیسی سہولت موجود نہیں ہے, وہ کیا کرے, اپنے آپ کو کس طرح سے سیو کرے, تھوڑا سا اس میں بتائیں. فرسٹ آف آل, اگر کسی کے پاس سینیٹائزر ہے تو میک شیور کریں کہ وہ 60% الکوہول سینیٹائزر ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کسی سے بھی مصافحہ کر سکتے ہیں, ہاتھ ملا سکتے ہیں. اٹس ٹوٹلی سیف, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنی پاکٹ میں رکھیں اور آپ اس کو یوز مطلب ہاتھ ملانے کے بعد اپنے آپ کو سینیٹائز کریں, اور اس کے بعد آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی, جن لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ اور وہ ان کے پاس وہ سہولیات میسر نہیں ہے کہ وہ لے سکیں, یا جس طرح سینیٹائزر بہت شارٹ ہو گئے ہیں, ایکسپینسو بھی ہو گئے ہیں, مل نہیں رہے کنٹری میں, تو اس صورتحال میں یہ کرنا ہے کہ اپنی بیسیکلی کورونا سے لڑنا اس طرح ہے کہ اپنی قوت مدافعت جو امیونٹی ہے, اپنا امیون سسٹم, اس کو بوسٹ کرنا ہے. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں جتنے پیشنٹس جو ہیں جنہوں نے ریکور کیا ہے, اور جن سے میرا انٹریکشن رہا ہے کہ آپ نے کیسے ریکور کیا ہے اس چیز سے, ان لوگوں نے بیسیکلی, اگر میں کہوں اس چیز کو, کہ انہوں نے اپنی لائف میں کیلشیم اور زنک یہ ایڈ کیا ہے. مطلب کیلشیم اور زنک کی ٹیبلٹس, ملٹی وائٹامنس اویلیبل ہیں, یہ استعمال کریں. اس کے علاوہ کلونجی میں ہر چیز کی شفا ہے, یہ تو حدیث میں بھی ہے بالکل. اور جو ہے گرم پانی اور شہد,
جتنا اپنی باڈی کے اندر آپ جتنا پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اتنا زیادہ پانی کا استعمال کیجیے. ٹھیک ہے. گرم پانی اور شہد لیں اور کلونجی جو ہے وہ اس کے 3 دانے کھائیں. صبح شام میں آپ یہ کریں کلونجی, اور اس کے بعد 3 دانے وہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے, یہ اتنی 3 مقدار لے لیں, کافی ہے. ہاں ہاف ٹی اسپون لے لیں, ٹھیک جتنا ہے. آپ کا لائک لے سکتے ہیں آپ لے لیں. ٹھیک ہو اور گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ جو اپنی باڈی کو زیادہ سے زیادہ ہائیڈریٹ رکھیں, اندر شہد ڈالیں. اگر کسی کو شوگر وغیرہ ہے تو وہ شہد کا استعمال نہ کریں, وہ خالی گرم پانی استعمال کریں. مطلب پانی پینا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور ٹھیک ہے. وائٹامن سی کی جو ٹیبلٹس ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا گلا خراب ہو جاتا ہے, ہم نے وائٹامن سی لیا اور اس طرح, تو اس کو وہ ٹیبلٹ جو ہے, آپ اورنج مت کھائیں, آپ ایپل کھا لیں. اور وائٹامن سی جو ہے آپ اس کو گرم پانی, اس کی جو ٹیبلٹ ہے اس کو آپ گرم پانی میں لیں. لیوک وارم واٹر جو ہے, نیم گرم پانی, اس میں استعمال کریں اور اپنی قوت مدافعت جو ہے اس کو اسٹرانگ کریں. اور لوگوں نے ایسا کیا ہے, نہ ان کے پاس میڈیسن تھی نہ ویکسینیشن تھی, اور ان پوری فیملیز نے ریکور کیا ہے. اور ٹھیک. جی بالکل اس طرح کی ہیں مثالیں اس ہمارے طرح ہوا پاس. ہے. میرے پاس ایگزامپلس ہیں, میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, اور یہ یو کے اور یو ایس اے کے رہنے والے لوگ ہیں. اچھا, تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سندر فاؤنڈیشن کے حوالے سے. آپ ماشاء اللہ یہاں پہ پیرنٹس کو ڈائریکٹلی دیکھتی ہیں یہاں پہ, تو جی یہاں پہ کیا پریکاشنری میئرز ہم نے کیے ہوئے ہیں, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. جی بالکل. پیرنٹس کو میں ہمیشہ یہی بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے. سیکنڈلی آپ نے جب بچے باہر, کوشش کریں بچے باہر نہ جائیں, کیونکہ اگر باہر جائیں گے تو اوبیسلی دیر کڈس سے وہ چپلے. تو اگر وہ باہر جاتے بھی ہیں تو آپ نے جب گھر واپس آئیں آپ ہاتھ دھلائیں, ان کے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں, کھانے کے بعد ہاتھ دھونے, 20 سیکنڈ کے لیے اچھے طریقے سے ان کا مطلب ہاتھ وغیرہ دھلوائیں. گھر میں ہی ان کو کچھ ایسی گیمس دیں اور چیزیں دیں کہ وہ گھر میں ہی انوالو رہیں اور اپنے گھر کے اندر کھیلیں. باقی سندس میں جب پیشنٹس آتے ہیں تو ان کو سینیٹائز کیا جاتا ہے, ان کو ماسک پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ سینیٹائزر, سوشل ڈسٹینس. جی سوشل ڈسٹینس جو ہے اس کو مینٹین کیا گیا ہے. اور ہم نے ابھی پہلے ہمارے پاس ایک وارڈ تھا, ابھی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ایمرجنسی کنڈیشنز کو مینیج کرنے کے لیے یا بہت سویئر کنڈیشنز کو دیکھنے کے لیے ہم نے 3 وارڈس بنا لیے سندس میں. تو اس طریقے سے ہم جو ہے سوشل ڈسٹینس بھی مینٹین رکھ رہے ہیں, اور پیرنٹس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر بہت چھوٹا بچہ ہے بالکل تو آپ اس کے پاس اسٹے کر سکتے ہیں, ورنہ آپ جو ہے جو بڑے بچے ہیں اڈلٹ لائک 7-8 ایئرس کے, آپ ان کے پاس نہیں بیٹھیں. اچھا, اس کے علاوہ بھی پچھلے دنوں ہمیں بلڈ کی بھی شارٹیج تھی, تو ماشاء اللہ کافی زیادہ لوگوں نے جو ہے نا جی بلڈ ڈونیشن بالکل. کیا آ رہے ہیں. تو اس کو کیسے سے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, پیشنٹس کو کس طرح سے ان کو مطلب ان کی ایچ بیز وغیرہ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ کیا فائدہ ہوا اتنا زیادہ بلڈ ہونے کا ہمارے پاس, اور پھر نیکسٹ ابھی رمضان آ رہا ہے تو اس کے لیے کیا پلاننگ ہے. سر دیکھیں, جس طرح ابھی لاک ڈاؤن تھا اور یہ ساری سچویشن تھی, اب ان بچوں کو ہم لوگوں نے اگر ٹرانسفیوز کیا ہے اور ان کے فیریٹن لیول اور اس کے اکارڈنگلی دیکھا ہے, تو اب یہ ہے کہ ابھی ان کی ایج بھی مینٹین ہے. ابھی 1 سال بھی مطلب 1 منتھ بھی اگر وہ گزار سکتے ہیں بچے آرام سے لاک ڈاؤن کی سچویشن میں بھی, تو اٹس ناٹ مطلب وہ آرام سے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر رمضان ہے, رمضان کے دنوں میں بھی اگر وہ نہیں آ سکتے, کوئی پرابلمس ہیں, تو ایج بھی ہم نے مینٹین کی ہوئی رمضان ہے. سے پہلے ان کو ہم ٹرانسفیوژن دینے کی ضرورت پڑے گی نا. رمضان سے پہلے جو ایمرجنسی کیسز ہیں ان کو ہم ٹرانسفیوز کر دیں گے. ٹھیک ہے. باقی پیشنٹس کی الحمدللہ ایج بھی کافی حد تک مینٹینڈ ہے, ان کو کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو پیشنٹس ہیں فار ایگزامپل ہیموفیلیا ہو گیا یا آئی ٹی پی یا بلیڈنگ ڈس آرڈرس کے ساتھ جو پیشنٹس آتے ہیں, اب وہ بلڈ ان کے لیے سیو کرنا ہمیں چاہیے. جی بالکل, رمضان سے پہلے ہم بلڈ کیمپس وغیرہ انشاءاللہ کریں گے, اس کی ہماری بات بھی چل رہی ہے انشاءاللہ. اچھا, آپ بتائیں موجودہ صورتحال میں کیا میسج دینا چاہیں گے لوگ, کیسے وہ تناسب رکھیں میڈیکلی, جو جتنے بھی پریکاشنری میئرز ہیں اس کو بھی ہم اپنانا ہے, اور وہ پیک پہ بھی نہیں جانا جس سے ہمیں سائیکولوجیکلی بھی افیکٹس ہمیں بھگتنے پڑ سکتے ہیں. تو کیسے ایک تناسب رکھا جا سکتا ہے اس لائف میں, اس ٹائم پہ. دیکھیں, آپ نے جس طرح ہم میڈیا پہ بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں جو اور کریٹ کر رہی ہیں کہ بہت برا ہو رہا ہے, مر جاؤ گے, یہ ہے وہ ہے. کچھ ہم نے بچوں کے لیے ایڈس دیکھی ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کرونا سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے, دیٹ ٹائپ آف تھنگز وٹ ایور. اس میں بچے جو ہیں ہمارے پاس, کیونکہ سب سے زیادہ ولنریبل بھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے یا بزرگ ہوتا ہے جو زیادہ ولنریبل ہوتا ہے ڈیزیزز کے لیے. تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے بڑے لوگوں سے, ہمارے ڈیڈ سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو, اور بہت اچھے طریقے سے فالو کر رہے ہیں. اگر کسی پیرنٹ نے ان کو پاکٹ میں رکھنے کے لیے سینیٹائزر لے کے دیا تو وہ خود کو یوز کر رہے ہیں. اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں تو شیئرنگ بڑھی ہے ان کی, بہت زیادہ اچھی چیزیں بھی کریٹ ہو رہی ہیں بہت ساری نا. بہت سے ایسے لوگ تھے صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے تھے,
अब 4 और ना 4 उनको रखना पड़ रहा है, वो एक अच्छी चीज़ क्रिएट होगी। हाँ। अब कुछ लोग ऐसे थे जो कि बॉर्डर लाइन पे थे ओसीडी के, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, पहले ही बहुत सारा हाथ धो रहे थे, बहुत सारा इस तरह की नहाते थे तो 2-2 घंटे 4-4 घंटे। अब वो जो इस तरह की सिचुएशन देख रहे हैं, इनके पहले ही माइंड में होता है मुझे जरासीम लग जाएंगे, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, 2-2 घंटे हाथ धोते रहते हैं, उनकी डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। एक तो उनको पैनिक अटैक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं कि वो, क्योंकि वो पहले ही बहुत सारे डरे हुए थे, अब वो और ज़्यादा सुन रहे हैं, और वो पहले अगर 20 बार हाथ धोता था बंदा तो अब 50 बार धो रहा है, और वो इस तरह से उनकी जहनी सेहत के साथ साथ उनकी जिस्मानी सेहत पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो इस तरह की फैमिलीज जिनके घर में इस तरह के लोग मौजूद हैं और वो लोग जानते हैं इस तरह की चीज़ों को, उनको चाहिए कि उन लोगों की पहुंच से मीडिया, टीवी एंड एवरीथिंग को दूर कर दें जिस हद तक कर सकते हैं। अगर टीवी है तो लाउंज में है तो वो जब वो आए तो चैनल चेंज कर दें, थोड़ा उनको उनकी भी लाइफ के ऊपर ना हक है। देखिए कोरोना इंशाल्लाह आज है कल नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन ये लोग सफ़र कर रहे थे, ये सफ़र कर रहे हैं और इन्होंने पता नहीं कितना और सफ़र करना है, अनलेस एक हम लोग जो है वो लोगों को गाइड करने के काबिल हो जाएं कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आ रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो ये कोई गुनाह नहीं है, गुनाह की तरह देखा जाता है, जिस वजह से वो लोग हेल्प सीख नहीं करते और ज़्यादा दिन ब दिन बीमार होते जा रहे हैं। तो इनकी फैमिली मेम्बर्स को चाहिए कि वो अवॉइड कराएं उनको टीवीज़ वगैरह। आजकल कॉल्स आ रहे हैं पेशेंट्स के तो वो इसी तरह कहें कि उसने टीवी देखा तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, शाम में उसको हार्ट पेन होना शुरू हो गया, अभी के वो हार्ट उनका बिल्कुल नॉर्मल है, सेहतमंद है, लेकिन पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। तो अवॉइड करें जितना कर सकते हैं, मैसेज यही है साइकोलॉजिकली अपनी जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसको क्योर करने की और उसको अच्छा करने की कोशिश करें, खुद भी अवॉइड करें और अपनी फैमिली के ऐसे मेंबर्स जो सफ़र कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा अवॉइड कराने की कोशिश करें। बाकी इंशाल्लाह ऑल बी हेल्दी एंड फाइन सून इंशाल्लाह। अच्छा, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं फिर चलते हैं अपना साहब की तरफ। ये डायग्नोस कैसे होगा, मतलब किस तरह से इसको कंफर्म केस हो जाता है? टेस्ट के लिए टेस्ट है या उसके अलावा भी कोई चीज़ है जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं? सर फिलहाल टेस्ट के अलावा कोई चीज़ नहीं है जिससे आप डायग्नोस कर सकते हैं। और इस टाइम अगर हम टेस्ट की कॉस्ट की बात करें, अगर वो प्राइवेटली तो बहरहाल काफ़ी ज़्यादा महंगा टेस्ट है, ये बंदा तो नहीं जा सकता उस तरफ, तो अगर किसी को करवाना हो तो क्या करें? तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे किट्स अवेलेबल हैं। इस टाइम क्या सिचुएशन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, वहाँ पे कुछ इसके लिए स्पेशल कुछ किया जा रहा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेशल कोरोना वार्ड्स हैं, वहाँ पे चेस्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छे और फेमस स्पेशलिस्ट हैं हमारे। हम सियालकोट की अगर बात करें या पूरे मुल्क के भी, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेस्ट लोग जो हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट उस हवाले से मौजूद हैं, और वो जो कि बाकी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को देखते हैं, कोरोना को भी देखेंगे, और उसके बाद अगर उनको लगेगा कि इस पेशेंट का टेस्ट होना चाहिए तो उसका टेस्ट करवा लेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये बता दें, काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो है ना दिलों में जहनों में ये सवाल होंगे कि अगर कोई किसी को घर से लेके जाते हैं, वहाँ पर जाकर टेस्ट होता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो उसको किस तरह से क्वारंटाइन किया जाता है? उसके लिए क्या है ताकि वो लोगों को हो कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उनको कोई गन पॉइंट पे रखा जा रहा है या कुछ, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? थोड़ा सा सवाल से। डॉक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से, और बहुत ऑब्वियसली उनकी अपनी लाइफ भी एट स्टेक है उस टाइम पे, ठीक है, और उस वक्त डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जो है ना मुखलिसाना होके मुखलिस तरीके से उनसे डील करें, और ऐसा नहीं है कि गन पॉइंट पे रखा जा रहा है, उनको हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है जो उनकी इम्यूनिटी भी उनकी बूस्ट करें। इनफैक्ट काफ़ी वीडियोस भी ऐसी आई हैं जिसमें डॉक्टर्स उनसे बातें कर रहे हैं, जोक्स वगैरह हो रहे हैं, और इस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मौत का डर ऑब्वियसली हर इंसान के अंदर होता है। ये तो फाइनल है कि मतलब आप किसी भी चीज़ से आप डेथ हो सकती है। अगर आप मतलब लाइक सारी किट्स वगैरह सब कुछ पहन के बाहर जाते हो तो कोई गाड़ी आपको हिट कर जाए, फिर भी आपकी डेथ हो जाएगी। तो वो तो एक वक्त जो है मुकर्रर है, लेकिन डॉक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, और हॉस्पिटल में किट्स अवेलेबल हैं। आप चाहें अगर आपको सिम्टम्स फील होते हैं तो वो जो बंदा साथ लेके जाएगा वो मास्क पहने और दूसरे को भी पहनाएं और चेकअप करवाएं, और किट्स से फिर अगर कंफर्म होता है कि इसको है वायरस तो उसको फिर वहाँ पे क्वारंटीन किया जाए अकॉर्डिंग टू दैट, और अगर नहीं है तो फिर घर में आके वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जितनी भी चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें। लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। देखते रहिए क्लिनिकल टॉक। 0.1% for saline to 10 point gallons per
could save over 100 cheer. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلینکل ٹاک، اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی ہمارے مہمانوں سے. چلتے ہیں ان کی طرف اور دوبارہ سلسلہ شروع کرتے ہیں گفتگو کا. یہ آپ بتائیں، بہت ساری چیزیں، ہر ظاہری بات ہے، میں کافی زیادہ باتیں ہو چکی ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو اور بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو کئی لوگوں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو قیامت کے آثار ہیں اور قیامت میں اس طرح سے ہوگا، اور یہ وہ. اس حوالے سے تھوڑا سا رہنمائی کریں اسلام کی روح سے کہ کیا اس کس حد تک جو ہے وہ. دیکھیں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ دور قرب قیامت کا دور ہے. اس کے بعد نبی تو آ نہیں سکتا، اب قیامت ہی آنی ہے، وہ جب آنی ہے تب آنی ہے. لیکن اس سے پہلے جو آثار ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، تو یہاں پر جو وقال الانسان ما لہا ہے نا، یہاں انسان کہے گا یہ کیا ہو چکا ہے، تو اس سے مراد وہ انسان ہے. یہاں پر مفسرین تفسیر کرتے ہوئے جو بہت زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا تھوڑا کم ہوتا ہے تفسیر کرتے، سبھی انسانوں کو اس سے مراد لیتے ہیں کہ سارے انسان، وقال الانسان میں سارے انسان ہیں. اس سے مراد وہ انسان ہے کہ جس نے قیامت کا اور اللہ کا انکار کیا ہے، وہ کہے گا یہ کیا کچھ ہو چکا ہے. جو مسلم ہے اس کا تو عقیدہ ہے کہ ہمارا تو یقین ہے، الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے. ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، مگر مومن کی نشانی ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے. تو قیامت آنی ہے، بالکل آنی ہے، اور مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اٹ مینس کہ وہ دن ہے جس کا وہ مالک ہے، جس دن روز جزا ہے، حساب و کتاب ہوگا. تو قیامت سے پہلے جو سور پھونکا جائے گا، اس سے پہلے طرح طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، لوگوں کو سوئے ہووں کو اٹھانے کے لیے، بیدار ہونے کے لیے. تو کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. پوری دنیا سمجھی تھی سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، پتہ نہیں اب دنیا یہ آگے بھاگتی چلی جائے گی. یہ سائنس ٹیکنالوجی، ساری دنیا کے بڑے بڑے ماہرین بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، گھروں میں بیٹھ چکے ہیں. کہ اس لیے اب یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو نظام ہستی چلا رہی ہے. اس لیے ہمارا یقین اور عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو اچھے اعمال کے ساتھ لوٹنا چاہیے کہ یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہاں پہ سدا کوئی رہا نہیں ہے، کوئی رہے گا نہیں. اس لیے جس کے جتنے اچھے اعمال ہوں گے اس کے لیے اتنا اچھا روشن جو کہ آنے والا دن ہوگا. تو قیامت کے آثار میں حضرت امام غزالی جو کہ کتنے سو سال پہلے دنیا سے چلے گئے، آپ فرمانے لگے یہ جو میرا دور ہے یہ قرب قیامت کی علامات کا دور ہے. اب دیکھیں، ہم تو صحیح طرح جو تولنے کا نظام ہے، جو ایک میزان ہے، تولنے کا ترازو ہے، جب ہم کوئی چیز لینے چلے جاتے ہیں وہ کم تولتے ہیں. یہ کیا قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ جو جھوٹ بولتے ہیں، جو آپس میں جھگڑے کرتے ہیں، میاں بیوی کے ریلیشن کو جو کہ شیطان کی طرح بیچ میں آ کے ان میں جدائیاں ڈال دیتے ہیں، ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں، یہ بھی تو نشانی ہے. ان سے تو منع کیا گیا ہے. اس لیے صرف کرونا نشانی نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جب یہ ہوں گی تو سمجھو وہ قرب قیامت کا زمانہ ہے. اس لیے انسان کو چاہیے اپنے اعمال کو درست کرے. یہ ایک وبا آئی ہے، اور اس وبا کا ہم نے اس کا سامنا تو کر رہے ہیں، اس وبا نے چلے جانا ہے، مگر ہم نے اپنے آپ کو سوچنا سمجھنا ہے بینگ اے مسلم کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارے اندر وہ جو چیزیں ہیں کہ جو اتنی سرایت کر چکی ہیں، بالخصوص جو جھوٹ ہے اور جو فراڈ ہے اور جو چیٹنگ ہے، یہ اتنی ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر آ چکی ہے، اور گندے خیالات اتنے آ چکے ہیں کہ ہمیں تو یہ کہنے بھی شرم آتی ہے کہ ہم کن کے کلمہ پڑھتے ہیں، کن کے نام لے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے جہاں پہ صفائی، ہاتھوں کی صفائی، وہاں ذہن کی صفائی بھی ہونی چاہیے. ذہن کو صاف کریں، ذہن کو پاکیزہ کریں، ذہن پہ جو برے خیالات ہیں اور ایسی چیزیں ہیں ان کو دور کریں گے. صفائی سے مراد فقط ہاتھوں کو صاف کرنا نہیں ہے، دل و دماغ کو صاف کریں گے، پھر دیکھیے زندگی حسین لگے گی. باقی یہ چیزیں آتی رہیں گی، ان کا سامنا ہوتا رہے گا. قرآن پاک کی آیات ہیں کہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے یہ سامان ہوتے رہیں گے. اور آج دنیا مان چکی، اٹلی کے اندر اذانیں دی جا رہی ہیں، امریکہ جو کہ ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ اسکارف لیں، اور جس کے پاس ماسک نہیں ہے وہ اسکارف جو نا وہ پہن لیں. سب چیزیں آتی جا رہی ہیں. یہ جو اسلامی تعلیمات جو میرے اور آپ کے آقا نے پہلے فرما دیا، ان چیزوں کی طرف دنیا اب آنا شروع ہو چکی ہے. اور فرانس کے اندر جس خاتون نے اسکارف لیا اس کے خلاف کون سی آواز نہیں اٹھی، مگر آج وہ گورنمنٹ کہتی ہے 40 یورو اس کو جرمانہ کیا جائے گا جو خاتون نہیں، جو نا ماسک اس کے پاس نہیں ہے وہ یہ اوڑھ لے. یہ چیزیں کیا ہیں؟ ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اچھا دین دیا ہے، اور جس دین میں عبادت خدا بندی ہے، جہاں پہ حقوق اللہ وہاں پہ حقوق العباد
بات بھی ہیں. دنیا لوگوں کے کام آئیں, انسانیت کی خدمت کریں. اس موقع پر خدمت خلق کا سب سے بڑا جذبہ ہے کہ اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیں. اور آپ نے جب بھی بات کی سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے بلڈ کی جو صورتحال, کیونکہ کرونا اس کے اتنے خوف میں آ چکے ہیں کہ آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا, مگر وہ جو بچے بلڈ کے لیے جو نا وہ امید لگائے بیٹھے ہیں, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جتنا ہو سکے خدمت خلق کر سکیں. جو خدمت خلق کرتا ہے اللہ کی ذات اس سے راضی ہوتی ہے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ بڑا اچھا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. یہ بھی عبادت ہے. عبادت فقط مسجد میں جا کے سجدہ کرنا نہیں, کسی کے کام آنا, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. جو آج کسی کے دنیا میں کام آتا ہے, قیامت کے دن اس کی مشکلات آسان کر دی جائیں گی. اس لیے اسلامی کانسیپٹ آف عبادت بہت وسیع ہے. اسلام کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ کہتے ہیں, وے آف سکسیس کہتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے آقا اسلام کی بارگاہ میں کوئی غیر مسلم بھی آتا ہے تو وہ چادر بچھا دیتے ہیں. آج ہم آپس میں جھگڑے, لڑائیاں, فسادات اور مکاتب میں اور فرقوں میں بٹے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے آقا کی سنت کو سامنے رکھیں, تو اپنے دسترخوان کو بھی وسیع کریں, اپنے دل کو بھی وسیع کریں, اپنی سوچ کو بھی اچھا کریں. اور قیامت تو بالکل آئے گی, اور یہ بیدار کرنے کے لیے ہے کہ انسان بیدار ہو جائے. جو وقت گزرے گا, سائنس ترقی کرے گی, یہ چیزیں وجود میں آتی جائیں گی. اس لیے یہی تھا, دنیا اس وقت سمجھے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمیں ایک رخ پہ چلنا ہوگا, بہترین زندگی گزارنی ہوگی. تو آج قیامت کے آثار کی بات ہو, ان سب چیزوں کی بات ہو, قرآن بیان کر چکا ہے. اس لیے قیامت تو آنی ہے. وہ مالک یوم الدین ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے, وہ معاف فرمانے والا ہے. انسان معافی تو مانگے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, فرما میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. آج سب سے بڑھ کے ماشاءاللہ ڈاکٹرز بیٹھیں, یہ فرنٹ لائن سولجر ہیں اس وقت کرونا وائرس کے سامنے, ماہرین نفسیات ہیں. اتنا خوف آ چکا ہے کہ انسان کو اپنے سے ڈر لگنا شروع ہو چکا ہے, اپنے سائے سے ڈرنا شروع ہو چکا ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا. اس خوف کو دل سے نکالیں اور پیس آف مائنڈ سے زندگی گزاریں, اور بہترین طریقے سے ہونا چاہیے. ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, لیکن کیا ہے, جو خوف کو غالب کر لے گا تو اپنا نقصان کرے گا, کسی کا نقصان نہیں وہ کر سکتے. اس لیے اویئرنیس کی, آگہی کے جو پروگرامز ہیں, ضرورت ہے اس لیے کہ انسان ڈٹ کے مقابلہ کرے. احتیاط ہونی چاہیے. ہمارا چونکہ تعلق ہے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ, ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ ہے, ہمارا تعلق تبلیغ کے ساتھ ہے. میں جمعہ پڑھانے, میری بہت زیادہ زندگی لاہور, کراچی میں گزری ہے, ٹوکیو, جاپان میں. بیسیکلی میں سیالکوٹ سے ہوں. میں نے یہی جو نا 2 سال سے جمعے کا سلسلہ میرا جاری ہے. تو جب میں مسجد میں اس جمعے گیا تو مجھے ملنے کے لیے تو دنیا کا سے لوگ آتے ہیں, ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے نہیں ملیں گے تو کس سے ملیں گے, آپ کا ایمان پورا نہیں تو کس سے ملیں گے. اب ان کو خود سوچنا چاہیے کہ جب احتیاط کہا گیا, کی گئی ہے, تو کرنی چاہیے. اب وہ لوگ ہم پہ اٹیک کر دیتے کہ علامہ صاحب آپ کا جو نا ایمانی لیول تو بہت اونچا ہے, پھر لوگ دم کے لیے 100 سلسلے ہوتے ہیں. تو اس لیے چاہیے کہ جو احتیاط ہے, متعدی مرض میں احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے, احتیاطی تدابیر کو اپنانا سنت ہے. ان علماء کی بات نہ سنیں جنہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے, اور کہتے ہیں بس چڑھ دوڑیں. ایسا نہیں ہو سکتا. احتیاط اسلام کے اندر ہے, اور یہ طبی ماہرین جو ڈاکٹرز کہیں گے ان کی بات کو اس دور میں مانا جائے گا. اچھا, آخر پہ یہ فرما دیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک پوسٹ بھی پڑھ رہا تھا کہ بڑی زبردست تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسجد شاید اس وجہ سے بھی ہے کہ پہلے حقوق العباد پورے کر کے آؤ پھر میرے گھر آؤ. ایک میسج تھا, ویسے تو ایک میسج تھا, لیکن مجھے بڑا وہ ہوا. تو اس حوالے سے جس طرح ڈیلی ویجز کی بات کی ہے بریک پہ جانے سے پہلے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس سچویشن میں جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ جو تھے, اب ان کے گھروں میں راشن کا مسئلہ ہے, بہت زیادہ پرابلم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہوا ہے ان کو بھی تھوڑا سا آپ اپنی طرف سے میسج دیں. کہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے کہ جو مال گن گن کے رکھتے ہیں نا, یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ جو مال گن گن کے رکھتا ہے اس سے پوچھا جائے کہ ہاں بتاؤ بھائی کہاں گیا وہ مال. اس لیے کہ یہ جو مشکل وقت آ چکا ہے, اس لیے اپنے جو تجوریاں بھری ہیں اور جو مال ہے اس کو باہر نکالیں, لوگوں کے کام آئیں. یہ وقت ہے کام آنے کا. اس موقع پر کوئی کام نہیں آئے گا تو اس سے باز پرس ہوگی. جو گناہ, دیکھیں اگر کوئی غلطی ہے, کوئی کمی ہے, کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہوا تو میرا اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے. میں معافی مانگ لوں گا, مجھے معافی مل جائے گی. یہ میرا معاملہ ہے. مگر اگر میں کسی کے حقوق غصب کرتا ہوں, کسی کا حق نہیں دیتا, تو مجھ سے پوچھا جائے گا. وہاں میں یہ نہیں کہہ سکتا مولا مجھے معاف کر دے, وہاں پوچھا جائے گا. گناہ کی توبہ ہے نا, بخشش ہے, مگر کسی کا جو حق ہے اس پہ معافی نہیں ہوتی. حق ادا کرنا ہوتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ادا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ موقع ہے ہمارے اپنے شہر کی, سیالکوٹ کی بات کر لیں, پورے پاکستان کی بات کریں, اتنے یہاں پہ
5واں 6واں نمبر پہ ہمارا ملک ہے جو خیرات کرتا ہے دنیا میں بہت زیادہ. اس لیے یہ وقت ہے کہ اب جو نا لوگوں کے گھروں میں پہنچائیں. ایک طبقہ تو خان صاحب وہ ہے کہ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ پس چکا ہے, جو روزانہ کما کے اپنے بیوی بچوں کا گھر بار کا نظام چلاتا تھا, اس سے پوچھیں کہ اس پہ کیا گزری. اس لیے خدا را یہ وقت ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کریں. آپ کے دائیں بائیں جتنے احباب رہتے ہیں ان کے گھروں تک چیزیں پہنچائیں اور ایسا معاملہ کریں کہ وہ بھی اچھی طریقے سے ماہ رمضان آنے والا چند دن وہ ایسا معاملہ ہے اچھے طریقے سے وہ رہ لیں. یہ وقت گزر جائے گا مگر لوگ یاد رہیں گے, لوگوں کے رویے یاد رہیں گے کس نے اس موقع پر کیا کیا. اس لیے یہ وقت ہے خدمت خلق کرنے کا, یہ وقت ہے لوگوں کے لیے دسترخواں وسیع کرنے کا. لوگوں کی ان جو نا شیپ آف کیش جو نا آپ ہیلپ کریں وہ کرنی چاہیے. کسی اپنی مرضی سے چیزیں لے لیں. پھر یہاں پہ بلڈ جو ڈونیشن کی ڈونیٹ کیا جاتا ہے وہ بالکل کرنا چاہیے. اس سے انسان دیکھیں خود ہی جو نا ایک جو جسمانی طور پہ توانا ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کی جو ادارہ ہے پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے اس کی بھی بھرپور طریقے سے احتیاط ہونے چاہیے. یہ وقت ہے, اپنے پیسے کو چھپائیں نہ. معیشت پھر اٹھ جائے گی, پیسہ پھر آ جائے گا. یہ وقت جو نا یہ یاد رہے گا, یہ رویے یہ طرز عمل یاد رہیں گے. اس لیے میں پورے پاکستان اور پورے سیالکوٹ سے گزارش کروں گا کہ اس موقع پر خدا کے لیے اپنے پلاٹ کا نہ سوچے کہ میں نے عید کے بعد کون سا پلاٹ لینا ہے, کون سا گھر لینا ہے, وہ مل جائے گا. مگر یہ جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بھی تو قیامت ہے نا, یہ بھی تو سوال ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتا, قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا, یہ بھی تو پوچھا جائے گا کہ آپ کا ہمسایہ بھوکا رہا ہے, آپ کے گھر آپ کے قرب و جوار میں رہنے والے وہ جو نا عجیب زندگی گزارتے رہے ہیں, وہ قسم پرسی کے عالم میں رہے ہیں. یہ بھی تو طرز عمل میرے آقا کا ہے. میرے آقا اسلام نماز کا وقت ہے, یہ کوئی قصہ کہانی میں نہیں سنا رہا, یہ حدیث پاک سنا رہا. نماز کا وقت ایک شخص آتا ہے, یا رسول اللہ میرے گھر میں سامان نہیں, آقا سامنے اقامت ہو چکی ہے, اقامت ہو چکی, وہیں پہ روکا, اس شخص کے لیے سامان خریدا اور اس شخص کو دیا تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا طرز عمل تو اتنا اعلیٰ ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس موقع پر اپنے مال کو لوگوں کے لیے عام کریں, خرچ کریں. اور خرچ کرنے والے اللہ کو پسند ہے. اللہ جو سخی ہے, سخی اللہ کا دوست ہے. اللہ جب دوستی کی بات کی تو اللہ فرمایا سخی میرا دوست ہے. کیوں کہ سخاوت اللہ دیتا ہے نا. ہم نے جو مال دینا ہے تو وہ مال کون سا ہم نے اپنے پلے سے دینا ہے, جو اللہ نے دیا ہے, اللہ کے دیے ہوئے سے دینا ہے, اور اپنے لیے کرنا, جو وہ اپنے لیے کرنا ہے. دیکھیے مال ہم نے دینا ہے وہ ہمیں اللہ نے دیا ہے, تو فائدہ ہمارا اپنا ہے. خرچ کرنے کا بہت, جس کو خرچ کرنے کا مزہ آ جائے اس سے بڑا کوئی مزہ ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو اپنے مال کو خرچ بھی کریں. جائیدادیں بعد میں بن جائیں گی. اس موقع پر پوری قوم کو چاہیے کہ متحد ہوں, یکجا ہوں. یہ وقت ہے متحد ہونے کا. اب نہ ہوئے تو پھر اور کیا چاہتے ہیں, اور ہم کیا چاہتے ہیں, کیا اوپر سے عذاب نازل ہو, اوپر سے چیزیں اتریں, یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر انداز, آج تھوڑا کم کھا لیں, تھوڑا کم پہن لیں, اوروں کے کام آ جائیں. پھر انشاءاللہ زندگی جب نئے سرے سے پھر ایک رنگینی اور تازگی شروع ہو جائے گی تو پھر سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ وقت ہے فراخ دلی سے خرچ کریں. خرچ کرنے والا یہ ذہن میں رکھ لیں, وہ شخص اللہ کو بڑا پسند ہے. جو اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے وہ سخی بن جائے. بہت شکریہ مولانا وقاص صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر ہما, مس زوفیشا. جی ناظرین, آپ نے ہمارے مہمانوں کی تمام گفتگو سنی, اسپیشلی جو ہمارے مذہبی حوالے سے باتیں ہوئی ہیں, اس کے علاوہ میڈیکلی حوالے سے ساری چیزیں آپ لوگوں تک پہنچ چکی ہیں. سائیکلوجیکلی آپ لوگوں کو بتا دیا گیا, اور اس کے پروگرام کرنے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ 3 طریقوں سے آپ لوگوں کو موجودہ جو صورتحال ہے اس کو کور کرنے کے لیے, اس سے نمٹنے کے لیے آپ لوگوں کو ہر ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو ابھی ہم نے یہ ساری احتیاطی تدابیر بھی دیکھنی ہے, اپنے مذہب کے حوالے سے بھی. نمازیں اگر ہمیں گھر پہ پڑھنی پڑ رہی ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس احادیث بھی موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چھوٹ ہے ہمیں وہ کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے جس طرح مولانا صاحب نے کہا ہے کہ وہ سجدے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی حضور آپ نے کرنے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے, لیکن اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو اس کے لیے آپ کو معافی نہیں ملے گی, اس کے لیے آپ کو حساب دینا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو کل کو جواب دینا پڑے گا. تو زیادہ سے زیادہ جو اس ٹائم یہ وقت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. یہ مصیبت تو ہے, اس ٹائم جو مصیبت زدہ یہاں پہ سب لوگ ہیں یہ تو ہے, لیکن ہم اس مصیبت سے نکلیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہوئے, ان کو پورا کرتے ہوئے ہم یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس مصیبت سے نکلیں انشاءاللہ. آج اگر برا وقت ہے تو کل اچھا وقت بھی آئے گا, کیونکہ رات کے بعد ہمیشہ صبح ہوتی ہے, اجالا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ. 0.1% for saline to 10.